ہمارے دین کی جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ، دین اسلام کی تاریخ، اس میں 3 طبقات کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے۔ 3 قسم کے لوگ جنہوں نے بالخصوص عالم اسلام پر اور بالعموم ساری دنیا کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس میں سب سے پہلے مجاہدین اسلام، جو مختلف خطوں سے نکلے اور انہوں نے دنیا کو فتح کیا اور دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں وہ پہنچے۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ علماء ہیں۔ علماء کی ایک تعداد، فقہا کی بڑی تعداد وہ پیدا ہوئی اور انہوں نے پوری دنیا میں اس علم کو پھیلا دیا جو ہمارے دین سے ہمیں حاصل ہوا تھا۔ اور تیسرا طبقہ یہ صوفیاء کا ہے۔ صوفیاء اور مشائخ ہر زمانے میں پیدا ہوئے، ہر دور میں وہ دنیا میں آئے اور مختلف جگہوں پہ پہنچے، اور انہوں نے جا کر اس دین کو باقاعدہ پھیلایا اور تبلیغ کو عام کیا۔ یہ تینوں قسم کے جو لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے شریک کار ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو مدد کی اور ایک دوسرے کے کام کو آسان بنایا ہے۔ اگر فتوحات نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا علم اور ان کی تبلیغ ایسے علاقوں میں کیوں کر پہنچتی کہ جہاں ان کو داخل ہونا ہی جو ہے بھاری پڑ جاتا، اور وہاں کوئی کام کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا۔ تو اور اسی طرح اگر علماء نہ ہوتے تو پھر یہ جو علم ہے دین کا، یہ نالج ہے، یہ کیسے دنیا کو حاصل ہوتا، اور پھر وہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی جو صوفیاء نے حاصل کی۔ اسی علم کو صوفیاء نے اپنایا اور اس پر عمل کیا تو اہل تصوف کی ایک بڑی جماعت دنیا میں پیدا ہو گئی، اور پھر یہ صوفیاء آئے تو ان کی وجہ سے دین پریکٹیکلی پوری دنیا میں پہنچتا چلا گیا۔ تو اب یہ تینوں چونکہ محسن ہیں، ہماری تاریخ کے بڑے بڑے کردار ہیں یہ، تو ان کے احسان کو ماننا یہ ہم پر فرض ہے، اور قیامت تک جتنی نسلیں ہماری ہیں وہ اس احسان کو یاد رکھیں گی تو ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کی گارنٹی ہوگی۔ اور جہاں کہیں ہم نے ان کا احسان اگر چھوڑ دیا، بھلا دیا، اور بجائے احسان ماننے کے ان کے احسان فراموشی کی اور ان کا انکار کیا تو پھر ہم ایک بے وفا قسم کی قوم سمجھے جائیں گے، یعنی عظیم لوگوں کی حقیر اولاد اور اعلیٰ اسلاف کے کم ترین اخلاف، تو ہمارا پھر اس قوم میں شمار ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی قوم نہ تو اپنی شناخت پیدا کر سکتی ہے، نہ کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ لوگوں نے تو اپنی تاریخ فرض کر کے اور گھڑ کے بھی جو ہے اپنا نام بنانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اپنے ہیروئزم کو آج تخلیق کیا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو ایک متحد رکھ سکے، اور پھر انہوں نے اس کی بنیاد پہ دنیا کو چیلنج بھی کیا۔ بہت سارے آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ہی بھارت ایک مائتھولوجی پر کھڑا ہوا ہے۔ بھارت اپنے پیچھے ایک بڑی ہی بہت بڑے وسیع اور عریض مائتھولوجی ہے، اور وہ دیوی و دیوتاؤں کی فرضی کہانیاں ہیں، اور اس کے اندر ان کے اپنے ہیروز اور رام اور کرشن کے قصے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے پورا ایک اپنا تاریخی ڈھانچہ بنایا ہے، اور وہ اپنی قوم پہ مسلط کر کے رکھا ہوا، اور اس کو ایک ایسی حقیقت انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی اس کے خلاف نہ بول سکتا ہے نہ تحقیق کر سکتا ہے۔
کوئی علمی قسم کا کام بھی نہیں ہو سکتا، کوئی تحقیقی کام نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی وہ سائنسدان ہو یا کوئی پی ایچ ڈی کا اسکالر ہو یا کوئی اور دانشور ہو، مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، نہیں بول سکتے۔ یہودیوں نے بھی اپنی ایک میتھولوجی بنائی ہوئی ہے ہولوکاسٹ کے نام سے، کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ افسانہ کیا ہے جو انہوں نے گڑھا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک تاریخی ایک تشخص بنا لیا، تاریخی آئیڈینٹی قائم کر لی ہے۔ اور وہاں بھی یہی حال ہے کہ آپ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں تو ہولوکاسٹ کی بات نہیں کریں گے، اس کی تحقیق نہیں کریں گے، اس پہ انکوائری نہیں کریں گے، اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو یہ دنیا کے افسانے ہیں، اور تمام مذاہب کے صحیفے اور کتابیں اور ان کا جو مذہبی لٹریچر ہے وہ سب تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہ گئی۔ اس کے باوجود وہ ان حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس اسکرپچر پر ہم چل رہے ہیں یہ اسکرپچر ثابت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ والٹیئر نے جب یہ دنیا کی 4 مسلمہ انجیلوں کے بارے میں ایک حقیقت پسندانہ رائے قائم کی، اور اس نے ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا، تو ساری دنیا عیسائیت اس کے خلاف ہو گئی، اور لوگوں نے اس کی اس بات کو اڑا کے پھینک دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جواب میں ریٹیلیشن کے طور پر انہوں نے قرآن مجید پہ حملہ کر دیا کہ چلو ہم مسلمانوں کی کتاب کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو والٹیئر نے جو بات کی تھی وہ بات صحیح تھی کہ انجیلوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ 4 انجیلیں کہاں سے آ گئیں، ہزاروں میں سے 4 سلیکٹ کیسے ہو گئیں، یہ کون سا ڈیوائن سلیکشن ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، کون سی تاریخی روایت۔ تو کوئی اکیڈمک اور کوئی ایسا تحقیقی علمی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ پرکھ سکیں، اور کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مذہبی اسکرپچر کا ثبوت نہیں ملتا، اور کوئی بھی اپنی تاریخ کو جو ہے وہ پرفیکٹلی ثابت نہیں کر سکتا۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمانوں کا جو مذہبی جو ورثہ ہے وہ بھی مکمل محفوظ ہے، اللہ کی کتاب ایز اٹ از آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اس پہ ہمارا چیلنج ہے دنیا کو کہ آپ تحقیق کر لو۔ ہم تو کھلی دعوت دیتے ہیں، آپ تحقیق کرو، آپ جو آپ کے ریسورسز ہیں آپ ان کی بنیاد پہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں موجودہ جو نسخے چھپے ہوئے ان کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں، اور جو 100 سال پہلے کے ہیں وہ لے لیں، 500 سال پہلے کے جو لکھے ہوئے نسخے ہیں وہ لے لیں، اور سب سے زیادہ قدیم نسخہ جس سے یہ نقل ہوا تو وہ بھی رکھا ہوا ہے میوزیم میں، ترکی کے تو کاپی میوزیم کے اندر، وہاں سے جا کے اس کو ٹیلی کر لیں۔ پھر اور بھی چیلنجز ہیں، اس کے اندر کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی آپ کے لیے قرآن خود فرما رہا ہے کہ آؤ اس جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ اس کا جو علمی جو قرآن پاک کی جو علمی شان ہے اور جو سائنٹیفک حقائق ہے وہ بھی کھلی کتاب کے طور پہ سامنے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے حیات طیبہ کے واقعات وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ بات بھی دنیا جانتی ہے کہ آپ کو صادق و امین سب سے پہلے انہیں لوگوں نے تسلیم کیا جو آپ کے بدترین دشمن تھے۔ تو مسلمانوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ساری قوموں کو اگر دیکھیں آپ تو وہ آج کی کسی ایجاد کے نتیجے میں تو دنیا پہ غالب آ چکے ہیں، اور آج کی کسی چیز کی پیش نظر، آج کی قوت حاصل کر کے، کوئی سیاسی طاقت حاصل کر کے کوئی غلبہ، لیکن اگر علمی سطح پر دیکھیں، اکیڈمک لیول پہ دیکھیں، تاریخی حیثیت سے دیکھیں، مذہبی بنیاد پر دیکھیں، تو ان ساری قوموں کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ملتی، اور سب کچھ جو ہے تباہ شدہ ملتا ہے، تباہ حال نظر آتا ہے، کوئی ٹھوس حقیقت نہیں۔ جبکہ اسلام کی شان یہ ہے کہ اپنے دلائل کے ساتھ کھڑا ہے، اسی چیز کو قرآن نے کہا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔
تو اسی لیے خود یورپینز نے یہ بات کی، اہل مغرب نے کہا کہ بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ود ان دی فل لائٹ آف ہسٹری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی الگ ہے، وہ تو تاریخ کی پوری واضح روشنی میں پیدا ہوئے ہیں، ان پر تو کوئی پردہ ہی نہیں پڑا ہوا، تاریخ کا کوئی غبار نہیں ہے، ان کے حقائق سب سامنے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ آج دنیا کے پاس موجود ہے۔ تو جب مسلمان یہاں پہنچے ہیں آج کے اس دور میں بھی، جب اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیچھے جو ہمارے محسنین گزرے ہیں نا، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی، انہوں نے اس دین کو بہت پریزروڈ کر کے اور بڑی خدمات کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ اور اس میں یہ 3 طبقات جن کا میں نے ذکر کیا، اس میں ہمارے جو مجاہدین سے مراد وہ مجاہدین نہیں کہہ رہے ہم جو دنیا کے اندر جنگجو قومیں لڑتی ہیں، قبضے کرتی ہیں، مارتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، نہیں، اسلام کی تاریخ میں جو ہیرو کہلاتے ہیں مجاہدین کی صف میں بھی وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہے اور انسانیت کو غلامی کی شکنجوں سے آزاد کرایا، ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس مجاہدین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے تلواریں سروں پہ رکھ کر کلمہ پڑھایا، یہ بھی نہیں، ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے دنیا میں کہ انہوں نے تلوار رکھ کے کہا ہو کہ بھی کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے تو فتوحات حاصل کی ہیں، انہوں نے ظالموں سے ٹکر لی ہے، اور جو راستے رکاوٹ جہاں جہاں ڈالی گئی ہے ان راستوں کو کھولا ہے، جا کے جہاں رکاوٹ ڈالی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں کا یہ حق ہے کہ ان تک خدا کا پیغام پہنچے۔ تو اب کوئی ظالم اگر بیچ میں آ جائے گا تو اس کے لیے پھر مجاہدین اسلام ہی آگے بڑھیں گے، اور وہی بڑھے ہیں۔ تو ایک تو یہ محسنین کی ہماری جماعت، دوسرا پھر وہ علماء اور فقہا ہیں اور وہ مصنفین، محققین اور مجتہدین ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ ایک علم کے طور پہ، علمی ذخیرے کے طور پہ جمع کیا اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کیا۔ انہوں نے علم کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں، کس چیز کو پڑھنے کا تقاضا، پڑھنا، پھر اس کو بس سمجھنا، پھر اس کو محفوظ کرنا ہے، پھر اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، پھر اس میں تحقیق ہے اس کو کرنا ہے، اور پھر اس کو اپنے اپنے دور کے اندر اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی کیا تفصیل، یہ اتنی شرح و بست کے ساتھ لکھا گیا ہے، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا ہے، دنیا میں کسی قوم کی تاریخ میں اتنا لٹریچر ملتا ہی نہیں ہے۔ موجودہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا میں ماضی کی تمام قوموں کی تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی قوم کی تاریخ میں اتنا لٹریچر، اتنا علم اور اتنا پھیلاؤ کسی قوم کے، کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا ہی کام ہے، جس کو دیکھ کر وہ لوگ بھی حیران رہ گئے جنہوں نے مغربی ہو کر کے پھر مشرقی علوم کی تحقیق کی ہے، جو مستشرقین کہلاتے ہیں، اورینٹلسٹ۔ تو اورینٹلسٹ جو آئے تو انہوں نے آ کر یہاں ریسرچ کی اور یہاں کے علوم کو پڑھا اور مسلمانوں کے کام کو اسٹڈی کیا، تو وہ حیران رہ گئے۔ مثلا وہ اس بات پر حیران ہیں کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی شخصیت کو رپورٹ کرنے والے لوگوں کی انکوائری کی گئی ہے اور ان کے حالات کا جب تتبع کیا ہے اور لکھا ہے تو وہ لاکھ سے اوپر چلے گئے، اور یہ شخصیت جس کے لیے ان سارے رپورٹرز اور راویوں کے حالات جمع ہوئے ہیں، یہ شخصیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ حضور کی ایک بات کو نقل کرنے والوں کی جو کیفیات ہیں، ان کے جو حالات تھے، ان کا کریکٹر، ان کے معاملات، ان کی داخلی خارجی زندگی، ان کا علمی مقام، ان کا کردار وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ جو سب جمع کیا ہے تو لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور سارے راویوں کو کھگال ڈالا ان مسلمانوں نے، صرف اپنے پیغمبر کی بات کو صحیح طریقے سے جانچنے کے لیے کہ رسول اللہ کی یہ بات کس معیار پر ثابت ہو رہی ہے، ہم اس کو کس حیثیت میں رکھیں، اور دین کے کس لیول میں، دین کو اخذ کرنے کے لیے کون سا لیول اس کو دیں۔ کیونکہ ایک پوزیشن تو اصحاب کی تھی کہ وہ تو ڈائریکٹ سنتے تھے اور جیسے ہی سنتے تھے تو بس وہ ان کے لیے حرف آخر تھا، اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے،
اور ان کے لیے ہر بات حکم ہے اور قطعی ہے اور قرآن کی طرح ہے، بالکل سیم قرآن کی طرح، کیونکہ اسی زبان سے قرآن سنتے تھے، اسی زبان سے حدیث، تو بات بالکل اس میں کوئی فرق نہیں تھا ان کے لیے، بس وہ نام کا یہ فرق ہوتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، ورنہ اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی یقینیت، اس کی قطعیت ہر شک کو شبہ سے بالا تھی. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا آپ کی یہ بات میں نہیں مانوں گا، یہ نہیں. تو صحابہ کی پوزیشن تو یہ تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ علم ہم تک پہنچے گا، جب وہ آپ کی وہ بات، وہ روایت، وہ حدیث ہم تک پہنچے گی، تو اس میں راویوں کا سلسلہ آئے گا، اور وہ ان کے کیا حالات ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے پھر ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں الگ الگ کہ حدیث کون سی کس درجے میں رکھی جائے گی. صحیح ہے تو صحیح لے ذاتے ہی، صحیح لے غیر ہی. یہ اب دیکھیں حدیث صحیح کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح لے ذاتے ہی، صحیح لے غیر ہی. پھر اس سے نیچے کا درجہ حسن کہلاتا ہے، حسن لے ذاتے ہی، حسن لے غیر ہی. یہ یہاں تک احکام ثابت ہوتے ہیں، یہاں تک. اس کے بعد اور نیچے آتے ہیں تو پھر ضعیف کی کیٹیگری بنتی ہے. پھر ضعیف میں بھی 4-5 قسم کی کیٹیگریز ہیں. ایک یہ کہ تھوڑا سا ضعف ہے، اس کے اندر زیادہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ متعدد راویوں نے اس کو روایت کر دیا ہے، کئی سندوں سے آ گئی، تو وہ خود بخود حسن ہو جاتی ہے، یعنی وہ حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کا معیار بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک اصول کی بات. پھر اس کے بعد ضعیف میں اگر زیادہ بڑھ گئی، زیادہ ضعف آ گیا، تو پھر ہم اس کو اور نیچے لے آتے ہیں، پھر اور نیچے لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں موضوع روایت آتی ہے. تو موضوع روایت جو ہے یعنی گڑی ہوئی، تو موضوع روایت جب گڑی ہوئی سامنے آتی ہے تو اس کو کیسے جانچتے ہیں کہ یہ روایت گڑی ہوئی ہے. اس کے کوئی 15 درجے ہیں، 15 لیول، 15 معیارات ہیں، 15 معیارات ہیں، 15. ان سے ہم ان کو رکھ کے، ان حدیثوں کو رکھ کے دیکھتے ہیں. تو اگر اس میں سے کسی ایک وجہ سے بھی وہ موضوع ثابت ہوتی ہے تو ہم اسے موضوع قرار دے دیتے ہیں. تو اس طرح یہ 15 وجہوں سے کسی حدیث کو موضوع قرار دیا جاتا ہے. وہ سب تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جاتا، اور پھر گفتگو زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس طرح یہ کیٹیگریز بنائی احادیث کے اندر. اب یہ ایک ضرورت تھی، کیونکہ ٹائم جب گزر رہا ہے اور ہمارے درمیان اور ہمارے پیغمبر کے درمیان واسطہ آ گیا ہے، تو پھر یہ سب کیٹیگری بنانی پڑے گی. ہماری پوزیشن اب وہ نہیں ہے کہ جو صحابہ کی تھی وہ تو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، ہم ایسے نہیں سن رہے، ہمیں اب یہ سب کرنا پڑا. تو اسی اعتبار سے پھر احکام پہ اثر پڑتا ہے کہ کون سی حدیث سے کون سا حکم ثابت ہوگا اور کس حدیث کو کس درجے میں رکھیں گے. مثال کے طور پر جب ایمان و عقیدے کی بات ہوگی تو وہ پھر ایسی حدیثوں سے ہم اس کو نہیں بنائیں گے جو خبر واحد ہوں گی، جس کو خبر واحد کے درجے میں رکھا گیا ہے. تو ایسی حدیثوں سے ہم اس کو نہیں لیں گے. ایمان اور عقیدے کی بات کو، ایمان و عقیدے کی بات کو قرآن سے لیں گے، یا پھر مشہور جو خبر ہوتی ہے، اخبار مشہورہ، اس سے، اخبار متواترہ، اس سے لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرائض جیسے جو چیزیں فرض کی جاتی ہیں نا، تو جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ بھی قرآن سے لیں گے، اور یا پھر اخبار متواترہ اور مشہورہ سے لیں گے. یہ اس لیے ہے کہ اس میں ہم بہت سخت حکم لگانے والے ہیں، اس میں ہمیں بہت احتیاط چاہیے. کیونکہ اگر عقیدے اور ایمان کو کسی نے تسلیم نہیں کیا تو ہم اسے کافر ڈکلیئر کر دیں گے، ہم اسے کہہ دیں گے یہ نان مسلم ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے تو اس کی بنیاد ہم ایسے نہیں رکھ سکتے کہ خبر واحد سے نکال لیا، ضعیف حدیث سے ہم نے کسی کو کہہ دیا بھئی تم اسلام سے خارج ہو گئے. نہیں. تو یہ عقیدے کی بات چونکہ نص قرآن سے، قرآن مجید کے واضح بیان سے حاصل ہوگی، تو اس لیے اب یہ بات طے ہے کہ ایک شخص بھلے کلمہ پڑھ رہا ہے یا کچھ بھی یقین دلا رہا ہے، لیکن اگر اس نے ایک ایسی بات کا انکار کر دیا جو اسلام کے بنیادی عقیدے کی بات ہے تو اسے کافر ڈکلیئر کر دیا جائے. جیسے قادیانیوں کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کوئی ضعیف حدیثوں سے اخذ کیا گیا تھا، یہ ختم نبوت کا معاملہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت. اسی طرح فرض کا معاملہ بھی ہے، فرض کا بھی بڑا اہم مقام ہے کہ کم از کم فرض کو چھوڑنے والے پہ ہمیں ایک حکم لگانا ہے کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے وہ ایک الگ کیٹیگری میں جا رہا ہے، وہ ایک صالح مسلمان نہیں ہے، وہ فاسق ہے،
وہ गुनाहगार है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। और इसी तरीके से जैसे जहां सजाएं जो है रिकमेंड की गई हैं कि अगर कोई ये जुर्म करे तो वहां उसकी तो अब ये चीजें किसी मुसलमान के लिए, किसी शख्सियत के लिए ऐसा सख्त हुक्म लगाना, इसके लिए पीछे जो चीज साबित की जा रही है वो बड़ी कतई तरीके से आई हो, उसका रिसोर्स बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए वहां पर भी हम फिर ये देखते हैं कुरान मजीद में देखेंगे या ऐसी मशहूर मुतवातिर हदीस से हम उसको लेंगे। ये होता है असल में। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए तो जैसे अब हमारा रिसोर्स कमजोर पड़ गया तो वहां पर ऐसे फतवे नहीं लगाए जाते। उसमें अगर कोई इख्तिलाफ करता है तो ज्यादा से ज्यादा ये कहा जाता है इसने बुरा किया, मकरू किया है, गलत किया है या गुनाह सगीरा किया है, इस तरह की बात होती है, सख्त हुक्म नहीं लगता है। तो ये इस तरीके से दीन जो है पूरी एक एकेडमी, पूरा एक डिस्कोर्स और पूरा एक ये निज़ाम इल्म फिक्र के तौर पे हमारे सामने आता है। और ये पूरा निज़ाम जो बना है, ये सिस्टम, ये सब उलमा की मेहनतों से बना है। इसके पीछे हर दौर के उलमा की मेहनतें कार फरमा है, तब ये हमें हासिल हुआ है। ये कोई ऐसे ही नहीं है बच्चों का खेल। जब इसमें जाते हैं हम तो फिर पता चलता है एक एक चीज का रीजन होता है, उसकी वजह होती है। आज बाहर बैठ के कोई कुछ भी कहता रहे, उसका हालचाल भी नहीं पूछते आप कि भाई कहां से आए हो, कहां से पढ़ा है, कौन तुम्हारे उस्ताद है। हमें तो उसके बाद दो लफ्ज मुतासिर कर देते हैं, या उसकी एक तकरीर मुतासिर कर देती है, या उसकी चर्ब जुबानी, या वो ऐसे किताब खोल के कोई बैठ गया, हमें ये भी नहीं पूछा किताब कहाँ से लाए, पढ़ना आती भी है नहीं आती, ये दो बातें रट कर तुम शुरू हो गए। दुनिया में कहीं नहीं होता है ऐसा। कोई मेडिकल की किताब खोल के डॉक्टर बन जाएगा, दो चार नुस्खे बयान करके, इलाज बयान करके क्या डॉक्टर बन जाते हैं? कानून की किताब खोल के क्या वकील बन जाते हैं? ऐसा कहीं भी नहीं होता। मगर यहाँ कोई बुखारी लेके बैठ जाए, दो हदीसें सुनाता है, वो मुहद्दिस बन जाता है। कुरान खोल के बैठ जाए, दो चार आयतें पढ़ देता है, वो शेखुल कुरान बन जाता है। भले पीछे उसने बाकायदा इस चीज का कोर्स पढ़ा है नहीं पढ़ा, अरबी कितनी आती है, उलूम कितने पढ़े हैं, उलमा के पास बैठे हैं नहीं बैठे, हम इस चीज का कभी नहीं पूछते। तो ये ख्याल रखिए, दीन को सीरियसनेस के साथ समझिए। जैसे सारे शोबों में एक सीरियसनेस है, इसी तरह कम से कम इतनी ही सीरियसनेस दीन में होनी चाहिए। अब तीसरा तबका जिसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मैं उस पर आता हूं। वो तीसरा तबका है सूफिया का तबका। ये जो सूफिया हैं, उलमाए तसव्वुफ हैं और अहले तसव्वुफ हैं, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बल्कि जनाब ये सब कुछ जो अभी हमने सुना और दीन से हमारा ताल्लुक इल्मी अमली सतह पे जो कुछ भी बनता है, बल्कि दीन के अंदर एंट्री जो हमारी हुई और जो मुसलमान कहलाए, ये सब इन सूफिया की मेहनतों का नतीजा। इन्होंने जो काम किया है, इनका काम अगरचे एकेडमिक लेवल का कम है, इनका काम इल्मी और तहकीकी लेवल पे इन्होंने इस सब तवज्जो कम दी। लिखा है लेकिन उतना नहीं जितना उलमा ने लिखा है। उलमा का मैदान वही था। सूफिया को अल्लाह ने एक और मकसद के लिए पैदा किया था गोया, और उनकी ये अंदर की नेचर होती है। किसी के अंदर जहनी मेहनत का गलबा होता है, उसे जहनी मशक्कत, जहनी मेहनत और तहकीक और इल्मी जो है जुस्तजू, ये किसी के अंदर ज्यादा होती है, और किसी के अंदर जो है वो अमली कैफियत ज्यादा होती है। वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में जाता है और ढलना चाहता है, उसके अंदर लताफत ज्यादा होती है, वो किसी जज्बे से आगे बढ़ता है, अपने अंदर की कैफियत। ये अहले तसव्वुफ की कैफियत रही है। ऐसे भी लोग पैदा हुए, लेकिन इल्म से वो दूर नहीं रहे। ये मतलब नहीं कि वो अपनी एक सिर्फ प्रैक्टिकल के फॉर्म के अंदर ही बस अपने बंद होके रह गए। उन्होंने इल्म जो जरूरी वो सब हासिल कर लिया, और बल्कि बड़े बड़े आलिम भी सूफिया में हुए, लेकिन चूंकि उनकी उपज कुछ और थी, उनके अंदर की लताफत कुछ और थी, तो वो गए दीन के इस पहलू की तरफ, और उन्होंने दीन को अपने जाहिर के साथ साथ फिर अपने बातिन के अंदर गोया व्यवस्थ किया है। पूरी तरह रूह और जिगर तक उसकी तासीर उतारी है। दीन जिन कैफियत से लबरेज है, उन कैफियत को उन्होंने प्रैक्टिकलाइज किया है, और उन्होंने उसको एक्सपीरियंस करके अपने ऊपर वारिद किया, और फिर उस तरह हकीकत की तलाश में उन्होंने अमलन कोशिश की और उस हकीकत को पाया।
اپنے حال سے، اپنی باطنی کیفیات سے، اپنے انٹیویشن سے، اس چیز سے انہوں نے حقیقت کو پایا ہے. تو یہ ایک اپنی جگہ کیفیت ہے. اب اس کے نتیجے میں وہ پھر جب دنیا کے اندر گئے ہیں، کہیں بھی گئے ہیں، پہنچے ہیں، تو ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت ہوا. وہ لوگوں کے بیچ میں رہے اور انہوں نے زیادہ تر جو بات کی وہ تزکیہ اخلاق کی بات کی، کردار کی بات کی. سب سے پہلے تو انہوں نے تبلیغ دین کی بات کی. ان کا کام دو سطحوں پر ہے. ایک تو یہ کہ غیر مسلموں کے معاشرے میں گئے ہیں تو وہاں دین کی بات کی، اسلام کی دعوت دی. انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور جس خوبصورتی سے بلایا اور جس پریکٹیکل ماڈل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس سے لوگوں کے اندر خود بخود رغبت پیدا ہوئی. ان کی محبتوں سے لوگ کھنچ کر آ گئے، اور ان کے ماحول کی کشش سے لوگ جو ہے کھنچے چلے آئے. اب دیکھیے دو کام پہلے ہو چکے. گویا مجاہدین اسلام نے اسلام کا جھنڈا اوپر لہرا دیا، اور پھر دوسری طرف ایک علمی جو ہے وہ ورثہ ہمارا سارا کا سارا قرآن اور حدیث کی صورت میں محفوظ ہو گیا. اب صوفیہ کرام نے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور یوں پھر تبلیغ ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس لیول پہ جس طرح اسلام پھیلا ہے، کون ایسا شخص ہے جو اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ یہ تبلیغ کے نتیجے میں، صوفیہ کرام کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے. یہ ساری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے انہی کا نتیجہ. عرب کے علاقے ہوں، عجم کے علاقے ہوں، یہاں تک کہ افریقہ کے صحراؤں تک، یورپ کے مغزاروں تک، اور دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو ہمیں آثار نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ وہاں اللہ کے نیک بندوں کے آثار موجود. بوسنیا میں جائیں، وہ آج تک وہ خانقاہ کا سارا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے بوسنیا میں، جہاں ابھی کچھ سالوں پہلے بہت ظلم ہوا اور وہاں مارا گیا عیسائیوں نے، اور سربیائی فوجوں نے وہاں مسلمانوں کو کس طرح قتل عام کیا. لیکن وہ کتنے پکے مسلمان تھے آج کے دور میں بھی کہ مغرب کے بیچ میں رہ کر بھی انہوں نے اسلام سے اپنا رشتہ نہیں چھوڑا. تو وہاں جائیے اور سوشل میڈیا وغیرہ پر چاہیں تو اس کو ملاحظہ کریں، وہاں سرچ کر کے وہ آج بھی وہ بزرگ دو تین ہستیاں جو پتہ نہیں کہاں سے آئے وہ وہاں موجود ہیں. ان کے مزار موجود ہیں، ان کی خانقاہ موجود ہے، اور لوگ وہاں پر جو مسلمان نسل در نسل وہاں سے وابستہ ہیں وہ آج بھی حاضری دے رہے ہیں. تو یہ اسلام وہاں کیسے پہنچ گیا؟ بھائی نبوت کے دروازے تو بند ہو گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ سب کام اس امت نے کیا ہے، اس امت کے علماء نے کیا ہے، صوفیہ نے کیا ہے. یہ کتنے بڑے بڑے سفر کر کے گئے ہیں، اور اس زمانے کے سفر کوئی آسان تھے. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے. اب آپ یہیں دیکھیے ہند و پاک میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے؟ اجمیر کے دور دراز علاقے میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا. لاکھوں لوگوں نے یہاں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. پھر اس کے بعد ان سے جو مزید لوگ تیار ہوئے، ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن انسانی سطح پر یہ ہے کہ ایسے ایسے ہیرے جواہرات تیار کیے انہوں نے اپنی صحبتوں کے فیض سے کہ دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملے. انسانی سطح پر یہ کامیابی انہی کا حصہ تھا. اب تو مغرب تو اب اس چیز سے عاجز ہو گیا، ساری انسانیت کو اس نے ایک ضلالت و گمراہی و اندھیرے میں دھکیل کے خود، اور اب انسان کو روبوٹوں کا پابند کرنے چاہ رہا ہے کہ بھئی انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ماڈل ہی نہیں بن سکتا، تو روبوٹ ہی اب ماڈل بنیں گے ان کے لیے. یہ انسانیت کی کامیابی نہیں ہے. انسان کی کامیابی تو صوفیہ کے پاس. انہوں نے اسی انسان کو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچایا، کیسے کیسے لوگ تیار ہوئے، پھر تسلسل کے ساتھ یہ خانقاہی نظام آگے بڑھا، اور پھر مختلف علاقے کور کیے. صرف خواجہ صاحب نے ہندوستان کے بے شمار علاقے کور کر لیے، اپنے دور میں بھی اور اپنے بعد کی تبلیغ سے بھی، جو ان کے مشائخ آگے بڑھے. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ یہ وہیں سے اسی سلسلے سے فیض یافتہ. آپ ایک ایسے جوہر کی طرح چمکے ہیں کہ یہ پورا مغربی پنجاب اور ساؤتھ پنجاب، یہ یہاں پر اسلام پھیلانے میں آپ ہی کا کنٹریبیوشن ہے. یہاں کے لوگ، یہ سب لوگ جو ہمارے کبھی آبا و اجداد تھے تو وہ کتنی جہالتوں میں پڑے تھے، بالکل اجڑ قسم کے کافر مشرک غیر مسلم ہندو تھے، اور بالکل اجڑ تھے.
انتہائی بد اخلاق قسم کی یہ آبادیاں تھیں، یہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، مگر ان ہستیوں نے کتنا برداشت کیا، صبر کیا، اذیتیں برداشت کی، مگر وہاں بیٹھے رہے، اور اس کے بعد خلق خدا کو انہوں نے کیسا روشن کر دیا۔ اب خواجہ صاحب نے خود فرمایا تھا حضرت بابا فرید کے لیے، جس وقت وہ انہی کے مرید و خلیفہ کی بارگاہ میں تربیت حاصل کر رہے تھے نوجوانی کے زمانے میں، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے تھے، اور وہیں ان کی بارگاہ میں وہ اپنی تربیت کر رہے تھے، تربیت کروا رہے تھے، اور سلوک کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت خواجہ اجمیر سے دہلی تشریف لائے تھے، تو وہاں ان کی نظر پڑی حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پر، تو ان کو دیکھ کر کے اور ان کے باطن کا حال دیکھ کر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، بابا بختیار شہباز عظیم بقید آوردائی، بختیار صاحب، بابا بختیار تم نے اتنا بڑا شہباز قید کر لیا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ بہت بڑا شہباز ہے جس کو تم نے قید کر لیا ہے۔ اور فرمایا کہ بجز سدرت المنتہا آشیا نہ گیرد، یہ سدرت المنتہا سے نیچے نہیں بیٹھے گا، یہ اتنا بڑا شہباز ہے کہ اس کا آشیا مجھے سدرت المنتہا پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ انسانیت کی معراج کہ یہاں سے انسان کو کہاں تک پہنچایا گیا، فرما رہے ہیں یہ اپنا آشیا وہاں بنائے گا۔ اور ای فرید شمع ایست کہ خانہ درویشہ منور سازد، فرماتے ہیں کہ یہ فرید جو ہے یہ وہ شمع ہے کہ ہم درویشوں کا گھرانہ، ہمارا سلسلہ اس سے روشن ہو جائے گا، یہ ایک روشنی بن کے نکلے گا، اور اس کے ذریعے سے درویشوں کا خاندان اور چمک جائے گا، اور اس کی چمک دمک میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور وہی ہوا ہے۔ حضرت بابا فرید جس وقت یہاں کے بیٹھے ہیں، تو یہاں پر پہلے اس علاقے کا نام اجودن یا اجودن تھا، اب پاک پتن کہلاتا ہے، تو یہاں پر جو شمع جلی ہے، پھر سبحان اللہ کیسے پروانے کھچ کھچ کے یہاں پہنچے ہیں، اور کیسے بڑے بڑے لوگ اس خطے میں آئے ہیں جہاں پر ایک انسان نہیں مل سکتا تھا آپ کو، ان سے پہلے کوئی انسانی تہذیب نہیں تھی، جہاں پر لوگ خدا سے غافل، بتوں کے آگے پڑے ہوئے، اور کیسی کیسی گندگیوں کے اندر پڑے ہوئے۔ آج بھی دیکھ لیں، جن معاشروں کے اندر خدا کو نہیں مانا جاتا، ان معاشروں میں کیا ہوتا ہے، اور جہاں بت پرستی ہوتی ہے، جہاں پر گو پرستی ہوتی ہے، وہاں کلچر دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں، تو اگر اس نظر سے دیکھیں تو ان پہ ترس آئے گا کہ یا اللہ یہ کہاں بھٹک رہی ہے قوم۔ تو ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیسی شمع دے دی گئی ہے کہ سب کچھ روشن ہو گیا ہمارے لیے، اور کیسا مقام ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم اندر سے باہر تک پاک ہوتے چلے گئے، اور ایسی ساری بےہودگیوں سے ہم آزاد ہو گئے۔ تو اس وقت یہ کیفیت تھی، حضرت بابا فرید نے یہاں پر وہ کام کیا کہ یہاں پر دین کی روشنی پھیلی، اور اس کے بعد اسی جگہ جہاں آج وہ ان کا دربار سجا ہوا ہے، اور بہت سے درویشوں کی وہاں پہ قبر و مزارات موجود ہیں، اسی چبوترے پہ، یہ ایک چبوترا تھا ذرا اونچا سا بنا ہوا، اسی پہ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ دلی سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستی طالب علمی کے زمانے میں کھچے چلے آئے، جیسے آپ چلے گئے تھے نوجوانی کے دور میں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بعد، ایسے وہ بھی پھر اپنی نوجوانی کے زمانے میں ہی آپ کی خدمت میں آ گئے، اور نظام الدین اولیاء کے نام سے آج دنیا انہیں جانتی ہے۔ وہ محبوب الہی کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کا فیضان کتنا عام ہوا۔ خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ، اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے اور کتنا فیض یہاں سے لے گئے۔ پھر سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے۔ الغرض ان صوفیاء کرام کا اتنا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر ادھر دیکھیں، سندھ میں آ جائیں، لال شہباز قلندر، ان کے ذریعے سے یہ پورا خطہ سندھ یہاں کا آباد ہوا، یہاں دین پھیلا ہے، یہاں بھی وہی صورتحال تھی۔ اور ادھر جائیں پھر لاہور کی طرف تو داتا علی اجمیری رحمت اللہ، وہ پہلے کے ہیں۔ داتا صاحب بہت بڑا نام ہے، آپ بھی افغانستان سے تشریف لائے اور یہاں آ کر کے اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیلائی ہے۔ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، اچ شریف، یہاں دیکھیں، اور پھر